السلام علیکم ناظرین، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی تیاری کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، یہ اس سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج ہم شخصیت کے حوالے سے نہایت اہمیت کے حامل سوال کو زیر بحث لانے والے ہیں۔ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوں یا پینل کے سامنے موجود ہوں تو اس وقت جو اردو ادب کے بڑے شاعر ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اور جب ہم جدید نظم کا ذکر کرتے ہیں تو جدید نظم میں مجید امجد کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نظم کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پینل سے نظم کے عنوان پر اگر بحث ہوتی ہے تو اس میں مجید امجد کا تعارف یا ذکر ضرور ہوگا۔ تو آج جو ہم سوال زیر بحث لانے والے ہیں ان میں ہے کہ مجید امجد کا تعارف کرائیں، ان کی شاعری کی جہاد بتائیں، ان کی تصنیف کے بارے میں بتائیں، ان کی نمائندہ نظموں کے نام بتائیں، ان کے نمائندہ اشعار سنائیں، مجید امجد کا تصور وقت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو مختصراً میں مجید امجد کا تعارف یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں۔ زیادہ گہرائی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں یا پھر یوٹیوب پہ مزید بھی ان کے تعارف کی ویڈیوز ہوں گی۔ تو میں انٹرویو کے حوالے سے ان کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجید امجد کے والد کا نام علی محمد تھا اور ان کی پرورش ان کے نانا میاں نور محمد نے کی۔ مجید امجد کا دور حیات 29 جون 1914 سے شروع ہوتا ہے، جھانگ میں پیدا ہوئے اور 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں ان کی وفات ہوئی۔ اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے BA کیا۔ 7 روزہ عروج کی ادارت کرتے رہے۔ 7 روزہ سے مراد ایسا اخبار یا رسالہ جو 7 دن کے بعد جاری ہوتا ہو، جس کا اجرا 7 دن کے بعد ہوتا، اس کا نام کیا تھا؟ عروج۔ اس کے یہ ادارت کرتے رہے۔ 1939 میں اپنی خالہ کی بیٹی جو پیشے کے لحاظ سے استانی تھی ان سے شادی ہوئی اور پھر علیحدگی بھی ہو گئی، اولاد سے محروم رہے۔ 1944 میں انسپیکٹر سیور سپلائر رہے۔ جدید اردو نظم کے مشہور ترین شاعر ہیں۔ جدید اردو نظم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے نام اقبال ہیں، فیض ہیں، مجید امجد ہیں، نون میم راشد ہیں، میرا جی ہیں۔ تو یہ بڑے نام ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ ان تمام بڑے ناموں کا سرسری سا تعارف پیش کروں تاکہ آپ کو پینل کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شالات نامی جرمن لڑکی میں دلچسپی لی اور بائرن، کیٹس اور شیلے سے متاثر ہوئے۔ بائرن، کیٹس اور شیلے، ان تینوں کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو قدریں مشترک ہیں ان میں رومانویت سر فہرست ہے۔ بائرن، کیٹس اور شیلے تینوں رومانوی شاعر ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجید امجد کی شاعری میں بھی رومانوی اثرات ہیں۔ رومانوی اثرات آگے ہم اس بحث کو بھی چھیڑیں گے کہ نیچرل یا فطرتی شاعری کرنا۔ میرا جی کا انداز اپنایا۔ میرا جی بڑے شاعر ہیں، اس پہ بھی علیحدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ زندگی میں ان کے ایک ہی مجموعہ شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ تاج سعید نے لوہے دل کے نام سے ان کے کلام کو مرتب کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ زکریا نے ان کے شعری کلیات کو بھی مرتب کیا اور نثری کلیات ڈاکٹر افتخار شفیع نے مرتب کیا۔ اس نثری کلیات میں ان کی تنقیدی مضامین بھی شامل تھے، ان کی ترجمہ نگاری کے حوالے سے جو ان کی تخلیقات تھیں وہ بھی شامل تھیں، اور بچوں کے ادب پہ جو انہوں نے کام کیا اور کالم نگاری جیسی اصناف پر مشتمل ان کی کلیات نثر ڈاکٹر افتخار شفیع نے مرتب کی۔ آخری عمر میں فاقے میں رہے اور اپنے کوارٹر ساہیوال میں مردہ پائے گئے۔ ان کا مزار جھنگ میں موجود ہے۔ ان کی تصانیف کی بات کریں تو ان کی پہلی جو تصنیف ہے شب رفتہ، جو ان کی زندگی میں شائع ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی دوسری تصنیف شب رفتہ کے بعد، پھر اس کے بعد پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کلیات نظم مرتبہ ہے خواجہ محمد زکریا کی، اور کلیات نثر مرتبہ ڈاکٹر محمد شفیع۔ ان کی مشہور نظمیں پنواڑی، بندہ، طلوع فرض، توسیع شہر، منٹو اور آٹوگراف ہیں۔ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، لازمی آپ ان کا مطالعہ کریں۔ پنواڑی میں یہ ایک پان فروش کے حوالے سے لکھتے ہیں
اور توسیع شہر ان کی نظم ہے جس میں درختوں کو کاٹ کر شہر کو وسعت دی جاتی ہے. منٹو میں یہ سرحد حسن منٹو کا حلیہ پیش کرتے ہیں. آٹوگراف میں یہ ایک کرکٹ میچ کے احوال بیان کرتے ہیں. ان کے کلام کی جہات کون سی ہیں, جہتیں کون سی ہیں, ڈائمنشن کون سی ہیں, ان کے کلام میں کون سے پہلو ہیں. تو ان کے کلام کا جو بنیادی عنصر ہے وہ حزن و ملال و محرومی ہے. یہ اس کی وضاحت میں آگے بھی کرنے والا ہوں. وجودیت, جہد حیات اور عصری حیثیت, تصور وقت, فطرتی شاعری اور حیت کے تجربات, یہ ان کی شاعری کے بنیادی ڈائمنشنز ہیں. ان کی شاعری کی پہلی جہت حزن و ملال. مجید امجد کو جو معاشرتی ماحول میسر آیا اس نے ان کے دل و دماغ پر جو اثرات ڈالے وہ زیادہ خوشگوار نہ تھے. وہ خارجی ظلم اور استحصال پسند عناصر کو دیکھتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر کرب نمودار ہوتا ہے. وہ معاشرے میں جو ہونے والے ظلم و ستم ہے اس کو دیکھ کر, چونکہ وہ شاعر تھے, حساس انسان تھے, محسوس کرتے تھے خارجی ظلم و ستم کو اور پھر اس سے متاثر بھی ہوتے تھے, محسوس بھی اس کو کرتے تھے. اور یہی چیزیں ان کے کلام میں بھی پھر ہم محسوس کر سکتے ہیں, محسوس کی جا سکتی ہیں. اردو میں مجید امجد کی طرح حزن و ملال کی سچی شاعری کسی نے نہیں کی. یہ رائے ہے جعفر طاہر کی. اور ان کے اس حوالے سے نمائندہ شعر, اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنواں کچھ اور اس فسانے کا ہوتا. یا پھر ان کی آٹوگراف نظم کی یہ آخری شعر, میں اجنبی میں بے نشاں میں پابا گل, نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے, یہ لوہے دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے. اگلی ان کی جہت ہے وجودیت یا جہد حیات. مطلب یہ وجودیت اور جہد حیات سے مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی ایگزسٹنس کو برقرار یا مینٹین رکھنے کے لیے محنت کرنا. مجید امجد دیکھتے ہیں کہ ہر وجود خود کو باقی رکھنے کی خواہش میں مبتلا ہے, چاہے وہ پنچھی ہو, اندھی بھکارن ہو, طوائف ہو, کیچڑ میں پڑا ہوا کیڑا ہو, گداگر ہو, بادشاہ ہو یا خود شاعر ہو. سب کو ایک ہی صورتحال درپیش ہے اور وہ صورتحال کون سی ہے؟ جہد حیات. اسے جب مجید امجد کا قلم گرفت میں لیتا ہے تو یہ ناقابل فراموش مصرع تخلیق ہوتے ہیں. یہ پھیلا پھیلا میلا میلا دامن, یہ کاسا, یہ گلوئے شور انگیز, میرا دفتر, میری مسلیں, میری میز, کہ جس کی رو میں بہتا جا رہا ہے. گداگر کا کدو بھی, جام جم بھی, کلہاڑی بھی, درانتی بھی, قلم بھی. یہ ان کی نظم طلوع فرض سے باندھ لیا گیا ہے اور اس میں مشکل الفاظ میرے خیال میں تو نہیں ہے. مسلیں کہتے ہیں کاغذات کو, کدو کہتے ہیں کاسے کو, جم سے مراد جمشید ایران کے جو بڑے بڑے حکمران تھے ان کے پاس جو پیالہ ہوتا تھا اسے جم کہتے تھے. تو اس میں بھی ہے کہ یہ میرا دفتر, میری مسلیں, میری میز, یہ ایک ہی رو میں سفر کر رہی ہیں. گداگر کا کاسا بھی اور بادشاہوں کے جو جام کے جو پیالے ہیں وہ بھی, کلہاڑی بھی, قلم بھی, سب جو ہیں وہ اپنی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت سفر میں مصروف ہیں. تو مجید امجد کا تصور وقت, مجید امجد کو تیزی سے وقت گزرنے کا احساس بہت شدت سے تھا. ان کے نزدیک وقت کی کوئی حد نہیں, وہ عدم سے ازل اور ازل سے عدم تک پھیلا ہوا ہے. وقت کا دھارا مسلسل بہتا رہتا ہے, اس میں کسی لمحہ ٹھہراؤ نہیں. مستقبل بڑی تیزی سے ماضی بن جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان حال لمحہ غنیمت ہے جو ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے. تو مجید امجد کے کہنے کا مطلب یہاں پہ اس لائنوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجید امجد جو حال ہوتا ہے اس کو غنیمت جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حال بہت مختصر ہے اور یہ چند لمحوں کے بعد پھر ماضی بن جاتا ہے. اس لیے مجید امجد کے ہاں حال سے بے پناہ لگاؤ ہے اور اسے غنیمت سمجھ کر اپنی گرفت میں لینے کا رجحان ان کے ہاں ملتا ہے. حال, مستقبل
اور ماضی کا سنگم ہے کہ حال جو ہے مستقبل اور ماضی کے درمیان کی چیز ہے۔ اس سنگم پر کھڑے ہو کر شاعر ماضی اور احساس بھی زندہ رکھتا ہے اور مستقبل پر نظر بھی رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر جو ہے وہ اپنے حال سے بے خبر نہیں ہے، حال میں رہتے ہوئے وہ ماضی پر بھی نظر دوڑاتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی جانچنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک لمحہ ہے سرمدی کان میں آ رہا ہے، مسلسل کنواں چل رہا ہے، عدم سے ازل تک، ازل سے ابد تک، رواں ہے تپا ہے، یہ چکر یوں ہی جادواں چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے۔ تو یہ ان کی نظم کنواں سے لیا گیا ہے۔ تپا کہتے ہیں مسلسل اور جاویداں کہتے ہیں مسلسل کو، کہ مسلسل کنواں چل رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بائرن، شیلے، کیٹس رومانوی شاعر تھے اور انہی سے مجید امجد متاثر تھے۔ تو رومانویوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ نیچرل پوئٹری کرتے ہیں، فطرتی شاعری کرتے ہیں، فطرت کے جو عناصر ہیں ان کے حوالے سے شاعری کرتے ہیں۔ تو مجید امجد کی شاعری میں شجر دوست، محبوب، دستگیر، بھکاری وغیرہ جیسی علامتیں موجود ہیں۔ عملی زندگی میں بھی مجید امجد اشیاء و مظاہرات سے بہت قربت رکھنے والے تھے۔ ان کا شعر ہے: ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں، کہ افسوس ہے ان عقل مند لوگوں پر، ان عقل مند اور مغرور گردنوں پر جو ایک معمولی سی ٹہنی کی طرح جھک بھی نہیں سکتے۔ اگلی ان کی جہت ہے حیاتوں کے تجربات، کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو نئے نئے حیات کے تجربات کیے۔ مجید امجد نے پابند نظمیں لکھی، معرہ نظمیں لکھی اور آزاد نظمیں، تینوں حیاتوں کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، لیکن ان کے کلام کا جو بڑا حصہ ہے وہ آزاد نظم کے گرد گھومتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، امید ہے کہ مجید امجد کی شاعری کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ پینل کو مطمئن کر سکیں گے کہ مجید امجد فطرتی شاعری کرنے والے تھے، بائرن، کیٹس اور شیلے سے متاثر تھے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں تصور وقت اور رومانوی عناصر ہمیں ملتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جد کی طرف، سفر کرنے کی طرف ان کا رجحان تھا، اور وہ حال میں رہ کر ماضی کو بھی جانچنے کی کوشش کرتے تھے اور مستقبل پر بھی نظر رکھتے تھے۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔